بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا۔ یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ جن سے نماز فاسد ہوتی ہے اور جو کام نماز میں مکروہ ہیں، ان کے بیان میں یہ باب ہے۔ عقب العارض الاضطراری بالاختیاری، عارض اضطراری کے بعد عارض اختیاری کو جو ہے وہ ماتن لائے ہیں۔ عارض اضطراری جو استخلاف کی صورت میں جو ہے وہ جو ابھی پہلے سبل عارض اضطراری جو ہے وہ عوارض اضطراریہ کو بیان کیا تھا کہ جس کے اندر بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے سبب میں جو ہے وہ بندے کا دخل ہوتا ہے نمازی کا۔ اگر ایسا عارض آ جائے تو پھر نمازی کو اختیار ہوتا ہے یا تو بنا کرے یا وہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اور اب جو عوارض بیان کر رہے ہیں وہ اختیاری ہیں۔ تو بعض وہ باتیں کہ جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں اور بعض وہ کام جو نماز میں مکروہ ہیں وہ اس باب میں بیان ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ یفسدھا تکلم جو ہے نماز کے اندر بات کرنا جو ہے نماز کے اندر یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ هو النطق بحرفین او حرف مفہم او حرف مفہم، کہتے ہیں کہ وہ دو حرفوں کی سے بات کرنا ہے یا ایک ایسا حرف کہ جو سمجھ میں آ جائے، کعی اور وقی امر، جیسے کعی ہے اور کے ہے، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں۔ یہ اگرچہ ایک ایک حرف ہیں لیکن ان سے جو ہے وہ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ دونوں امر کے صیغے ہیں اور ان کا معنی سمجھ میں آتا ہے، لہٰذا یہ بھی کلام ہے اور کلام سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اے ہوش میں رہو، یاد رکھو، اور کے کا معنی ہے بچاؤ، بچو، اور یہ دونوں امر کے صیغے ہیں۔ وَلَوِ اسْتَعْطَفَ كَلْبًا أَوْ هِرَّةً أَوْ سَاقَ حِمَارًا لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهُ صَوْتٌ لَا هِجَاءَ لَهُ۔ صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کتے کو بھگاتا ہے، بھگانے کے لیے آواز نکالتا ہے، یا بلی کو، یا ساق حمارن آواز کے ذریعے گھوڑے کو چلاتا ہے، تو لا تفسد نماز فاسد نہیں ہوگی، لأنہ صوت لا ہجاء لہ، کہتے کہ ایسی آواز اس کے لیے حروف تہجی نہیں ہے، کوئی حرف اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس سے علامہ شامی جو ہے جہورہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان الکلام المفسد ما یعرف فی متفاہم الناس، کلام جو نماز کو فاسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی فہم میں جو ہے وہ معروف و مشہور ہو، سواء حصلت به حروف ام لا، اس کے ذریعے حروف حاصل ہوں یا حاصل نہ ہو۔ اب کتے کو جو ہے وہ بھگانے کے لیے اور کتے کو جھڑکنے کے لیے جو آواز استعمال ہوتی ہے، اور ہمیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کتے کو جھڑک رہا ہے یا بلی کو جو ہے جھڑک رہا ہے، یا یہ گھوڑے یا گدے کو یہ اس آواز کے ذریعے چلا رہا ہے، ہنکا رہا ہے، تو یہ آوازیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ تو جہورہ کے مطابق جو ہے وہ صاحب جوہرہ کے مطابق اس کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ حتی لو قال ما یساق به بالحمار فسدت، یہاں تک کہ کوئی ایسا لفظ کہا جس سے گھوڑے کو چلایا جاتا ہے، گدے کو چلایا جاتا ہے، تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں پر دو قول ہو گئے۔ صاحب در مختار کے نزدیک جو ہے وہ کلام یہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ نطق بحرفین او حرف مفہم، وہ دو حرفوں کے ذریعے کلام ہو یا ایک حرف جو جس کا کوئی معنی ہو تو جو سمجھ میں آتا ہو، جیسے امر کے صیغے جو ہے کے وغیرہ ہیں، تو اس سے جو ہے وہ نماز فاسد ہوگی۔ اگر حروف ہجا اس میں نہیں استعمال ہوتے، جیسے کتے کو جھڑکنا، بلی کو جھڑکنا یا گدے کو جو چلانے کے لیے آواز پیدا کرنا، تو اس سے نماز وہ کہتے ہیں فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن جوہرہ میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس کی نماز جو ہے اس سے باطل ہو جائے گی، کیونکہ کلام سے مراد وہ بات ہے کہ جو لوگوں کے عرف میں سمجھ آتی ہو، اور یہ جو باتیں ہیں لوگوں کے عرف میں سمجھی جاتی ہیں۔
عمدہ وسہوہ قبل قعودہ قدر التشہد سیئان، کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ نماز کا فاسد کر دیتا ہے۔ اب کلام کا جو ہے وہ جان بوجھ کے ہو یا بھول کر ہو، اس کے تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے سیئان ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، یعنی عمد اور سہو دونوں برابر ہیں، دونوں سے نماز کی فاسد ہو جائے گی۔ وسواء کان ناسیا، اور خواہ وہ جو ہے وہ بھول، برابر ہے کہ وہ بھول گیا ہو کہ جی میں نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھنا اس کو بھول گیا اور وہ باتیں شروع کر دے، او نائمن، یہ نماز کے اندر کھڑا یا بیٹھا سو جاتا ہے، او جاہلا، یا یہ ہے کہ اس کو بأن لم يعلم ان التکلم مفسد، کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ تکلم نماز کو فاسد کرنے والا ہے، تو اس مسئلے سے جاہل ہے، پھر بھی اس نے تکلم کیا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ او مختین کا معنی یہ ہے کہ اس نے ارادہ کیا قرات کا یا ذکر کا، تو اس کی زبان پہ جو ہے لوگوں کا کلام جو ہے وہ جاری ہو گیا، تو اب بھی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ او مکرہن، یا جو ہے وہ مکرہ ہے کہ کسی نے اس کو جو ہے وہ مجبور کیا ہے کہ تم جو ہے وہ یہ بات کرو، نہیں تو میں تمہیں جو ہے وہ تکلیف دوں گا یا تمہارے اعضاء کو تلف کروں گا یا تمہیں جان سے ماروں گا، تو اب اس نے کلام کیا تب بھی نماز جو ہے مختار قول کے مطابق فاسد ہو جائے گی۔ وہ حدیث رفع عن امتی الخطا، اب حدیث میں آتا ہے کہ جی میری امت سے جو ہے وہ خطا ہٹا دی گئی ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مختین بھی اگر کلام ہو تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس کا جواب جو ہے وہ علامہ صاحب در مختار دیتے ہیں کہ محمول علی رفع الاسم، یہ اسم کے اٹھانے پر محمول ہے، کہ ویسے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے کلام کرتا ہے نماز اس کی بھی فاسد ہوگی، جو غلطی سے کلام کرتا ہے نماز اس کی بھی فاسد ہوگی۔ اب دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے جو ہے وہ کلام کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ گناہ گار بھی ہوگا، کہ نماز کے اندر وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کام کی صلاحیت نماز میں نہیں ہے، اور دوسرا آدمی جو غلطی سے جس کے منہ سے کلام نکل گیا، وہ تلاوت کرنا چاہ رہا تھا اور کلام نکل گیا اس کی غلطی سے، نماز اس کی بھی فاسد ہو جائے گی، لیکن اس صورت کے اندر یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حدیث ہے رفع عن امتی الخطا محمول علی رفع الاسم، یہ حدیث جو ہے وہ اسم کے گناہ کے ختم ہونے پر جو ہے محمول ہے، نہ کہ نفس خطا کے اٹھانے پر محمول ہے۔ وہ حدیث ذی الیدین منسوخ بحدیث مسلم، اور کہتے ہیں کہ ذی الیدین والی جو حدیث ہے وہ مسلم شریف کی حدیث سے منسوخ ہے۔ ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ بے شک ہماری جو نماز ہے وہ لوگوں کے کلام میں سے جو کچھ بھی کسی قسم کی جو ہے وہ چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک ذی الیدین جو ایک صحابی تھے، ان کا نام جو ہے وہ خرباق تھا، اور ان کے دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ کے اندر طول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھول گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کسرت الصلاۃ ام نسیتا، اے اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ قال لم انس ولم تکسر، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے۔ قال، تو انہوں نے عرض کیا بل نسیت یا رسول اللہ، بلکہ اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں۔ فاقبل القوم، تو آپ جو ہے وہ لوگوں پہ متوجہ ہوئے، فقال، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصدق ذو الیدین، کہ کیا ذو الیدین نے سچ بولا ہے؟ فاومئوا ای نعم، نعم، تو انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ جی ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ جو ہے نماز میں بھول چکے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز پوری کی۔ یہاں کلام ہوا اور کلام کے بعد بھی نماز پوری کی گئی، اگلی رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی گئیں جو رہ چکی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کلام مفسد ہے، اور حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کلام سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو حدیث ذی الیدین ہے، یہ حدیث جو ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ پہلے جو ہے وہ نماز کے اندر کلام جائز تھا، اور بعد میں نماز کے اندر جو ہے کلام کو جو ہے حرام قرار دے دیا گیا۔ اور ابن حجر ہیثمی فرماتے ہیں کہ کان الکلام جائزا فی الصلاۃ ثم حرم، کہ پہلے جو ہے وہ کلام جائز تھا پھر حرام کیا گیا۔ پھر دو روایتیں ہیں کہ جی یہ مکہ میں حرام کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ مدینہ میں جو ہے وہ حرام کیا گیا۔ الا السلام صاحيا للتحليل أي الخروج من الصلاة قبل إتمامها على ظن إكمالها فلا يفسد، بخلاف السلام على إنسان
على إنسان التحية أو على ظن أنها تربيحة مثلا أو سلم قائما في غير جنازة فإنه يفسدها مطلقا وإن لم يقل عليكم. کہتے ہیں کہ اگر تکلم جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، مگر اگر بھول کر سلام جو ہے وہ کہہ دیتا ہے، السلام کہہ دیتا ہے للتحلیل تقلیل کے لیے، نماز سے حلال ہونے کے لیے، یعنی نماز سے نکلنے کے لیے، نماز سے پورا ہونے سے پہلے پہلے اس کے گمان پر کہ نماز پوری ہو چکی ہے، تو فلا یفسد، تو یہ سلام جو ہے اس کی نماز کو فاسد نہیں کرے گا. بخلاف السلام علی انسان للتقیۃ، بخلاف اس سلام کے کہ جو کسی انسان پر وہ جو ہے وہ طور تقیہ کے کرتا ہے، تو وہ سلام جو ہے نماز کو فاسد کر دے گا. اولا ظن انہا تربیح، یا اس گمان پہ وہ سلام پھیر دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے عشاء کی نماز میں مثال کے طور پر کہ تربیحہ ہے، تراویح کی نماز ہے اور وہ دو پہ سلام پھیر دیتا ہے، پھر بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. او سلم قائما، یا فی غیر جنازے کے علاوہ میں وہ کھڑے کھڑے سلام پھیر دیتا ہے، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی. فإنه يفسدها، ان تینوں صورتوں کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی مطلقاً. وإن لم يقل علیکم، اگرچہ وہ علیکم کا لفظ نہیں کہتا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 5 مسئلے ہو جاتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور غلطی سے جو وہ سلام پھیر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نماز پوری ہو چکی ہے. اب اس کی نماز جو ہے وہ صحیح رہے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس گمان پہ کہہ رہا تھا کہ نماز جو ہے اس کی پوری ہو چکی ہے. یہاں پر پہلی بات ہے کہ وہ جب انسان پر جو ہے سلام کرتا ہے تو وہ تو بالکل ظاہر ہے کہ انسان سے سلام کرنا یہ تو بالکل کلام ہے، اور جو سلام اس نے جو ہے وہ تربیحہ سمجھ کے کیا تھا تو وہ اس میں صورت کے اندر نماز کے فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ 2 رکعتوں پر نماز کو قطع کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. بخلاف اس کے کہ جب اس نے جو ہے وہ نماز کے پورا ہونے کا گمان کیا تھا تو اس وقت اس نے قصد تو کیا تھا لیکن 4 سمجھ کر، 2 پہ ارادہ نہیں تھا. تربیحہ تو ہوتے ہی 2 رکعت کا ہے، تو 4 کا اعتبار جو اس نے 4 سمجھ کے جو ہے وہ کیا تھا، تو لہٰذا اس صورت کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی. اور کھڑے کھڑے جو وہ سلام کر رہا ہے تو نماز کے اندر جب آدمی بیٹھا ہو تو پھر سلام جو ہے اگر غلطی سے کر لیا تو وہ معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جگہ ہی سلام کی ہوتی ہے جہاں پر اصل میں سلام پھیرا جاتا ہے. وہ تشہد میں ہی جو ہے سلام پھیرا جاتا ہے، لیکن کھڑے کھڑے سلام تو نماز میں نہیں پھیرا جاتا، لہٰذا کھڑے کھڑے جب وہ سلام پھیر رہا ہے تو یہ غلطی اس کی معاف نہیں ہوگی اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہ جو ہے وہ قعود جو ہے جو بیٹھنا ہے یہ تو سلام کی جگہ ہے، بخلاف قیام کے، قیام میں تو سلام نہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ نماز جنازہ میں کھڑے کھڑے سلام غلطی سے پھیر دیتا ہے تو یہ اس کی غلطی معاف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ کے اندر مظنہ سلام جو ہے وہ قیام ہے، یعنی قیام میں جو ہے وہ سلام پھیرا جاتا ہے. تو سلام جو ہے وہ اگر غلطی سے اگر اس نے جو ہے وہ نماز سے نکلنے کے لیے اس کے پورا ہونے سے پہلے پہلے اس گمان پر کہ نماز پوری ہو چکی ہے، پھر تو یہ سلام جو ہے وہ غلطی سے جو ہوگا اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، وگرنہ نماز فاسد ہو جائے گی. فإنه يفسدها مطلقا ولو ساهيا، اگرچہ یہ جو سلام ہے قیام میں یا تحیہ کا سلام ہے یا تربیہ کے گمان پر جو سلام ہے، اگرچہ یہ بھول کرو تب بھی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی. فسلام التحیۃ مفسد مطلقا، تو تحیہ کا جو سلام ہے یہ تو مفسد ہے، مطلقاً مفسد ہے، خواہ جان بوجھ کے ہو یا بھول کرو. وسلام التحلیل ان عمدا، اور جو تحلیل والا سلام ہے کہ جو یہ سمجھا کہ میری نماز ختم ہو گئی ہے، 4 پوری ہو گئی ہیں اور وہ ہوئی 2 تھی، تو اب جو ہے یہ اگر جان بوجھ کے کیا تب تو جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے نہ کیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، بھول کر کیا تو. ورد السلام ولو سہوا بلسانی، اور سلام کا جواب دینا جو ہے وہ اگرچہ وہ ساون ہو، زبان کے ساتھ اگر دیا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اگرچہ یہ بھول کرو. لا بیدہ، ہاں اگر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا تو پھر اس کی نماز جو ہے فاسد نہیں ہوگی، بل یکرہ علی المعتمد، معتمد قول کے مطابق جو ہے یہ مکروہ ہوگا. نعم لو صافحہ بنیت السلام، ہاں اگر اس نے جو ہے وہ سلام کی نیت سے مصافحہ کیا
تو اس میں پھر قالو علماء کہتے ہیں کہ تفسد نماز فاسد ہو جائے گی، لأنہ عمل کثیر، گویا کہ یہ جو ہے وہ عمل کثیر ہے، تو عمل کثیر کی بنا پر جو مصافحہ کر رہے ہیں تو عمل کثیر کی بنا پر اس کی نماز جو ہے فاسد ہو رہی ہے. یہ سلام کی وجہ سے نہیں بلکہ عمل کثیر کی وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. یہاں پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بل یکرہ علی المعتمد پر جو ہے وہ اعتراضاً یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل ثابت ہے کہ جی انو علیہ السلام فعلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ساتھ سلام کیا تھا. تو جو کام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعلیم جواز کے لیے کریں تو اس کو جو ہے وہ قرأ سے متصف کرنا جائز نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ بل یکرہ علی المعتمد یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے فعل کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ قرأت سے متصف نہیں کرنا چاہیے. وفي النهر عن صدر الدين الغزي سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدا يسن ويشرع مسل وتال ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغي إليهم ويسمه مقرر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم ليتفقهوا مؤذن أيضا أو مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنه ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يتمته ودع كافرا أيضا ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنه ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنه. ان اشعار کے اندر وہ جگہ بیان کر رہے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ سلام مکروہ ہے، اور مکروہ کا لفظ یہاں پر مطلقاً ذکر کیا گیا ہے، اور جب یہ لفظ مطلقاً ذکر آئے تو اپنے فرض کامل یعنی تحریم کی طرف جو ہے یہ منتقل ہوتا ہے. تو مکروہ سے مراد یہاں پر مکروہ تحریمی ہوگا. کہتے ہیں کہ سلام کا مکروہ علی من ستسمع من بعد ما ابدا یسن و یشرع. شاعر فرماتے ہیں کہ تمہارا جو سلام جو ہے وہ مکروہ ہے ان پر کہ تسمع جو تو سنے گا. بعد اس کے جو تیرے لیے ظاہر ہوا ہے کہ جہاں پر مسنون ہے اور مشروع ہے، تو چند جگہ ہر جگہ یہ نہیں کہ جو بھی آپ کے سامنے جو آ جائے تو اس پر جو ہے وہ سلام جو ہے وہ مسنون ہوگا، بلکہ وہاں پر کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر مکروہ ہے، اور ان میں ایک جگہ ہے مسلم نماز پڑھنے والا، اس پر سلام کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. تلاوت کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا، اللہ کی یاد دہانی کرانے والا، محدث حدیث بیان کرنے والا، خطیب خطبہ دینے والا، ومن یصغی الیہم ویسمع، اور وہ آدمی جس کی طرف کچھ لوگ کان لگائے سن رہے ہیں اور اس کو سنا جا رہا ہے. مقرر فقہ کا تکرار کرانے والا، اور جالس لقضاء قاضی اپنے جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے بیٹھا، ان پر سلام کرنا مکروہ ہے. وَمَّ بَحَثُوا فِي الْفِقْهِ، اور جو لوگ جو ہے وہ فقہ میں جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، فقہ کے علم تلاش کر رہے ہیں، دعهم ليتفقهوا، تو ان کو چھوڑ دو، ان کو سلام نہ کرو، ان کو جو ہے وہ تنگ نہ کرو، ان کی توجہ کو نہ ہٹاؤ تاکہ وہ فقہ حاصل کر سکیں. وہ مؤذن ایضاً، اذان دینے والے پر بھی سلام جو ہے وہ مکروہ ہے، اور مقیم اقامت کہنے والے پر بھی جو ہے وہ سلام جو ہے وہ مکروہ ہے. اسی طرح جو ہے مدرس پر کذل اجنبیات الفتیات، اس طرح جو ہے وہ اجنبی عورتیں جو جوان ہیں ان پر امناؤ، بہت زیادہ منع ہے ان پر سلام کرنا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بوڑھی عورتوں پر جو ہے سلام جائز ہے، بلکہ اگر شہوت سے امن ہو تو بوڑھی عورتوں سے مصافحہ کرنا بھی جائز ہے، اور اس کی جو ہے وہ فقہاء نے صراحت کی ہے مصافحے کے جواز کی، شہوت سے کا خطرہ اگر نہ ہو. ولعاب شطرنج، یہ شطرنج کھیلنے والے جو ہوتے ہیں
ان پر بھی جو ہے وہ سلام کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اور اسی طرح وَشِبْهِمْ بِخُلُقِهِمْ ان کی جو اخلاق ہیں، ان کے اخلاق کے جو مشابہ لوگ ہیں، اسی طرح کے جو اور کھیل کھیلتے ہیں یا جو ان کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں، ان پر بھی سلام کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. جو فسق کے اندر اور دوسرے کاموں اس طرح قمار جوا کھیل رہے ہیں، یا شراب پی رہے ہیں، یا لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، یا کبوتر اڑا رہے ہیں، یا گانے گا رہے ہیں، اس طرح جو ہیں. وَمَنْ هُوَ مَا أَهْلٍ لَهُ يَتَمَتَّعُ اور اس پر بھی سلام جو ہے وہ مکروہ ہے کہ جو اپنے بیوی کے ساتھ ہے اور وہ نفع اٹھا رہا ہے. اس میں یتمتع جو ہے، اس سے جو ہے وہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ الظاہر منہ ما یعم مقدمات الجماع، یہ مقدمات جماع جو ہے وہ اس کو شامل ہے، یعنی بیوی کے ساتھ جو کھیل کود ہوتا ہے، اگر اس طرح کوئی آدمی تو اس پر بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. وَذَا كَافِرًا أَيْضًا اور کافر کو بھی چھوڑ دو، اس پر بھی سلام نہ کرو. یہ اس وقت ہے کہ جب کافر کے طرف کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی اگر حاجت ہے پھر سے سلام کیا جا سکتا ہے، انداز جدا ہوگا. وہ مکشوف عورت اور جو آدمی جو ہے وہ اپنے شرم کو کھولے ہوئے، خواہ وہ ضرورت کی وجہ سے کھولے ہوئے، اس پہ بھی سلام جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. ومن هو فی حالت تغوط اشنہ اور جو حالت تغوط میں ہے، بڑا پیشاب کر رہا ہے، یا چھوٹے کو بھی یہ شامل ہے، تو بہت ہی زیادہ شنیع اور برا کام ہے ایسے آدمی کو سلام کرنا. یہاں پر قاعدہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی جواب دینے سے عاجز ہو اس پر سلام کرنا جائز نہیں ہے، خواہ یہ عاجز ہونا حقیقتاً ہو، جیسے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کے منہ میں لقمہ ہے تو وہ تو حقیقتاً جواب نہیں دے سکتا، یا پیشاب وغیرہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، یا شرعی طور پر جو ہے اس کے لیے جواب دینا ممکن نہ ہو. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں تو وہ جواب نہیں دے سکتا، جواب دے گا تو نماز اس کی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. یا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو اگر ایسے لوگوں پر سلام کیا بھی تو یہ مستحق کے جواب نہیں ہوں گے، سلام کرنے والا جواب کا مستحق نہیں ہوگا. وَذَا آکِلًا اور کھانے والے کو بھی چھوڑ دو. إِلَّا إِذَا كُنْتَ جَائِعًا ہاں مگر جب تم بھوکے ہو خود اور تمہیں یہ علم ہو کہ اگر میں اس آدمی سے سلام کروں گا تو یہ مجھے کھانا پیش کر دے گا، کھانے سے منع نہیں کرے گا، تب آپ سلام کر سکتے ہیں. إِلَّا إِذَا كُنْتَ جَائِعًا مگر جب آپ بھوکے ہوں، وَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ يَمْنَعُ اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ آپ کو منع نہیں کرے گا، تو تب آپ اس بھوکے کھانا کھانے والے پر سلام کر سکتے ہیں، وگرنہ کھانا کھانے والے سلام پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. وَقَدْ زِدْتُ عَلَيْهِ اور صاحب در مختصار فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر جو ہے وہ زیادتی کی ہے. المتفقی والا استاد ہی اپنے استاد سے فقہ حاصل کرنے والا، یعنی شاگرد کوئی میں اس کے اندر ذکر کیا ہے جیسے کنیا میں ہے. والمغنی اور گانا گانے والے پر سلام. ومطیب الحمامی حمام ومطیر الحمام میم پہ شد نہیں ہوگی. اور کبوتر اڑانے والا. والحقتہ اور اس کو میں نے جو ہے وہ اس کو ملا دیا. فقلت تو میں نے کہا کذالک استاذ اسی طرح استاد ہے اس پہ سلام کرنا. مغنن گانا گانے والا اس پہ سلام کرنا. مطیر اور کبوتر اڑانے والا. فہذا ختام تو یہ ان مقامات کا خاتمہ ہے جن اماکن میں جو ہے سلام مکروہ ہے. والزیادۃ تنفع اور زیادتی جو ہے وہ نفع ہی دے گی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور ہو سکتے ہیں تو ملائے جا سکتے ہیں. بہرحال اصول یہی ہے کہ جو آدمی جواب سے حقیقتاً یا شرعاً عاجز ہو جواب دینے سے، ایسے آدمی پر سلام کرنا مکروہ ہے. وصرح فی الضیاء بوجوب الرد فی بعض ابیاتہ فی قولہ سلام علیکم بالجزم المیم کہتے ہیں کہ ضیاء کے اندر جواب کے واجب ہونے جواب دینے کے وجوب کو کی تصریح کی ہے بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں عدم جواب کی تصریح کی ہے. اب جواب کس سے دے گا کر دے گا تو سلام علیکم بجزم المیم میم کے جزم کے ساتھ. البتہ اصل قاعدہ وہی ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر سلام مشروع نہیں ہے اس کا جواب بھی ضروری نہیں ہے. والتنحنح بحرفین بلا عذر اما به بالنشا من طبع فلا او بلا غرض صحیح کہتے ہیں کہ والتنحنح
وَتَنَحْنَحُ، اور کھانسنا دو حرف کے ساتھ ہو بغیر عذر کے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اما بھی اگر عذر کے ساتھ ہو، کوئی عذر ہو یعنی اس کی طبیعت کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی ہو، بیمار ہے اور کھانسی لگی پھر کھانستا ہے، فلا تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. او بلا غرض صحیح، یا بغیر کسی غرض صحیح کے کھانسی ہو، ہے کھانسی جان بوجھ کے یہ بغیر عذر کے، لیکن غرض صحیح ہے کہ جی وہ اپنی آواز کو صحیح کرنے کے لیے کھانس رہا ہے، یا امام کو جو ہے وہ کچھ سمجھانے کے لیے کھانس رہا ہے، یا یہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کھانس رہا ہے کہ میں نماز کے اندر ہوں، کوئی اس کے آگے سے گزرنے والا تھا تو اس نے کھانسنا شروع کر دیا، فلا فساد علی صحیح، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. او بلا غرض صحیح فلو لتحسین صوته او لیہتدی امامه او للاعلام انه فی الصلاة فلا فساد علی الصحیح، تو اگر بلا غرض صحیح ہو تب بھی جو ہے وہ کھانسی سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر غرض صحیح کی وجہ سے ہو یا عذر کی وجہ سے ہو تو پھر اس کی نماز جو ہے کھانسی سے جو ہے نہیں ٹوٹے گی. اور عذر کیا ہے، غرض صحیح کیا ہے کہ جی تقسیم صوتی اپنی آواز کو اچھا بنانے کے لیے، یا اول یہتدی امامہ، یا اس کے امام جو ہے وہ صحیح ہو جائے نماز میں، اول الاعلام انہ فی الصلاۃ، یا اس بات کی خبر دینے کے لیے کہ وہ نماز میں، فلا فساد علی صحیح، تو صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. والدعاء بما یشبہ کلامنا، اور ایسی دعا کہ جو ہمارے کلام کے مشابہ ہو تو اس دعا سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. خلافاً للشافعی، بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے، خلافاً للشافعی ہی کہہ کر جو ہے وہ صاحب در مختار جو ہیں ماتن پر ایک سوال کا جواب گویا کہ دے رہے ہیں. ماتن یہاں کہنے کے بعد دعا بما یشبہ کلامنا، کہ وہ دعا کہ جو ہمارے کلام کے مشابہ ہو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور پیچھے کا کلام سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو کلام کے اندر ایسی دعا جو کلام کے مشابہ ہو، ہمارے کلام کے مشابہ ہو، وہ تو کلام کے اندر شامل ہے، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہاں پر خلافاً للشافعی نے کہا کر صاحب در مختار نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں پر اس لیے ذکر کیا تاکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اختلاف کی بھی وضاحت ہو جائے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک والدعاء بما یشبہ کلامنا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے. والانین، اور انین سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور انین جو ہے وہ قول ہے مصلی کا یہ بالکسر، والتآہو، اور تآہو کے ساتھ بھی نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے، اور وہ نمازی کا قول ہے بالمد، حمزہ کے مد کے ساتھ. والتعفیف، اور تعفیف کے ساتھ بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، تعفیف جیسے اف کہتا ہے یا تف کہتے ہیں. والبکاء بصوت، اور اگر آواز کے ساتھ روتا ہے، یقصل بھی حروف، جس کی وجہ سے جو ہے کچھ حرف حاصل ہو جاتے ہیں، تو لوجہ او مصیبت، کسی درد کی وجہ سے یا کسی مصیبت کی وجہ سے. تو اگر وہ آواز کے ساتھ روتا ہے اور اسے کچھ حروف حاصل ہوتے ہیں تو اب بھی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی. لوجہ او مصیبت، لوجہ، یہ جو چاروں کام ہیں، انین ہے اور تآہو ہے، تعفیف ہے اور بکا بصوت ہے، یہ چاروں کام جو ہیں یہ اگر کسی درد کی وجہ سے یا کسی مصیبت کی بنا پر ہوئے ہیں تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. قید للاربعۃ، یہ چاروں کے لیے قید ہے. الا لمریض، ہاں البتہ مریض کے لیے نہیں ہے کہ لا یملک نفسہ عن انین او تآہو، جو ہے وہ انین سے سے اور آہ سے جو ہے وہ مریض جو ہے وہ اگر اس سے اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ لأنہ وقینہ کا عطاس و سعال و جشاء و تصاحب، اس لیے کہ صورت کے اندر یہ چھینک کی طرح اور کھانسی کی طرح اور جمائی کی طرح اور تصاحب کی طرح ہو جائے گا. اس صورت کے اندر یہ ہے کھانسنے اور چھینکنے اور جشا ڈکار اور تصاحب جمائی کی طرح ہو جائے گا. وَإِنْ حَصَلَ حُرُوفٌ لِلضُّرُورَةِ، اگرچہ حروف حاصل ہوتے ہیں تب بھی جو ہے وہ مریض اگر جو ہے وہ یہ چاروں کام سے بھی کام کرتا ہے تو اس کی جو ہے نماز فاسد نہیں ہوگی. لا لذکر جنت او نار، ہاں اگر وہ رویا ہے جنت کے ذکر کی وجہ سے یا آگ کے ذکر کی وجہ سے